کیا ملا تم کو اس پاگل سے شادی کر کے؟ سب روکتے رہے تم کو لیکن تم نہ مانی۔ 3 سال ہو گئے، یہ پاگل اب بھی ویسے کا ویسا ہے اور تم بے اولاد۔ نہ ہی تم کو شوہر کا پیار ملا اور نہ اولاد کا سکون۔ نازنین کی دوست بہت دنوں بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ ایک 2 کمروں کا گھر تھا جس کا ایک کمرہ گارے سے بنا ہوا تھا۔ کچے صحن میں ایک سایہ دار درخت تھا جس کے نیچے چارپائی پر وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم بتاؤ، تم نے شادی کر لی؟ نہیں، ابھی تو ڈگری پوری ہوئی۔ تم نے تو ڈگری بھی مکمل نہیں کی تھی۔ اس کی خاطر جس کے گھر والے اس کی خیر معلوم کرنے نہیں آئے تھے۔ وہ پھر سے نازنین کو کوس رہی تھی۔ تم اگر مجھے طعنے دینے آئی ہو تو تم چلی جاؤ۔ میں اپنے جنید کے ساتھ خوش ہوں اور اس کا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ اب بہتر ہو رہا ہے اور اچھا میں چلتی ہوں۔ تم تو غصہ ہی کر گئی۔ ابھی وہ دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ پیچھے سے ارسل نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ چور چور، نازی ہمارے گھر میں چور گھس آئی ہے، پکڑو اسے۔ چیوں چیوں۔ وہ منہ سے پولیس وین کا سائرن بجاتا ہوا نازنین کی دوست تک پہنچ گیا۔ ہاتھ اوپر کر لو چورنی، پولیس نے تم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ نازنین پیچھے کھڑی ہنس رہی تھی۔ ہٹو سامنے سے، رمشا نے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور وہ دیوار سے جا لگا۔ ابھی وہ دروازہ پار نہیں گئی تھی کہ ارسل اٹھا اور اس نے اٹھتے ہی رمشا کو گلے سے دبوچ لیا۔ مار ڈالوں گا، تم چورنی نہیں مجھے مارنے آئی ہو۔ اللہ والوں نے بھیجا ہے تم کو، نہیں چھوڑوں گا۔ ارسل نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ارسل چھوڑ دو اسے، ارسل چھوڑ دو ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ نازنین کا یہ کہنا تھا کہ اس نے فوری اسے چھوڑ دیا۔ تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں اسے معافی مانگ لیتا ہوں۔ تم نہ چھوڑنا۔ اس کا دھیان اب رمشا سے ہٹ گیا تھا۔ رمشا نے بھی موقع کو غنیمت جانا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ رمشا وہاں سے بھاگی اور اس نے گاڑی میں جا کر سانس لیا۔ گاڑی میں اس نے موبائل دیکھا تو اس کی امی کی بہت سی کالز آ چکی تھیں۔ جی امی آپ کو کیا جلدی تھی؟ اچھا بتائیں کہاں ملنا ہے؟ رمشا نے کال بند کی۔ یہ امی بھی نہ کسی بھی لڑکے کو بھیج دیتی ہیں ملنے کے لیے۔ ارے واہ، مبارک ہو ارسل میاں، آپ تو پہلے سے بہتر ہیں، ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ نازنین ایک دفتر میں کام کرتی تھی جس سے اس کے گھر کا سارا نظام چلتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے جاننے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دفتر جاتے وقت وہ ارسل کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ ارسل سارا دن اسپتال میں گھومتا رہتا تھا اور نازنین اس کو کہہ کر جاتی تھی کہ اگر وہ ہسپتال سے باہر گیا تو نازنین اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ چاہے اس کا دل چاہے بھی تو وہ وہاں سے باہر نہیں جاتا تھا۔ اچھا سلیم چاچا، میں جا رہی ہوں، آپ دھیان رکھنا، اور میں جاتے ہوئے بھی گارڈ کو کہہ کر جاؤں گی کہ اس کو باہر نہ جانے دے، نازنین نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ رمشا تم ملی تھی کل لڑکے سے؟ سلطانہ بیگم جب اس کے کمرے میں اس کو اٹھانے گئیں تو اس نے پوچھا۔ ہاں مل لیا تھا۔ کیسا لگا؟ اچھا تھا، لیکن ابھی میں اس سے 1-2 دفعہ اور ملوں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی۔ ارے بیٹا، اتنا وقت نہیں ہے، تم جانتی ہو میں تمہارے چچا کے آنے سے پہلے تمہارا کام نپٹا دینا چاہتی ہوں، ورنہ تم جانتی ہو کہ وہ کیا کریں گے۔ امی میں مان بھی گئی تو کیا لڑکا مان جائے گا اتنی جلدی شادی کے لیے؟ ہاں،
افضل کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور تم اکلوتی بیٹی ہو میری، اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ اس کا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ایک بھائی تھا، اس کی وفات ہو گئی اور فورن کوالیفائڈ ہے۔ سلطانہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے امی، صرف ایک ملاقات۔ نازنین دفتر میں بیٹھی تھی۔ ڈگری ادھوری ہونے کی وجہ سے وہ ایک دفتر میں مینیجر کی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ آج پورے دفتر کو سجایا گیا تھا کیونکہ آفس کے مالک کا وزٹ تھا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ کچھ ملازمین کو ترقی دی جائے گی اور ان کو مین برانچ میں لگایا جائے گا۔ جس برانچ میں وہ کام کرتی تھی وہاں کا مینیجر باکردار شخص تھا۔ کمپنی کے مالک کے بارے میں پوری برانچ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط بات پھیلی ہوئی ہوتی، اس لیے وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ دفتر کا مالک آفس سے گزرا تو اس نے کسی طرف نہیں دیکھا اور سیدھا مینیجر کے کیبن میں چلا گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سارے ملازمین خصوصاً لڑکیوں کو مینیجر کے کیبن میں بلایا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ارسل اسپتال کے ایک وارڈ سے مسکراتا ہوا گزر رہا تھا کہ اس کی نظر نرس ناہید پر پڑی اور وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نازنین کے بعد وہ زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اس سے بہت تنگ آ جایا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی اس نے اسے ڈانٹا نہیں تھا۔ نیدو، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ دانتوں میں انگلیاں دباتے ہوئے بولا۔ اندھے ہو، دیکھ لو، اور یہ بتاؤ تم کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ میرا نام نیدو نہیں ناہید ہے؟ پورے وارڈ میں میرا نام تم نے نیدو پھیلا دیا ہے۔ وہ انجیکشن لگاتے ہوئے بول رہی تھی اور ارسل اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اچھا، یہ مجھے بھی سکھاؤ، یہ جو تم لوگوں کو سوئیاں مارتی رہتی ہو، میں نے بھی مارنی ہے کسی کو؟ رکو ذرا، پہلے تم کو لگاتی ہوں، ٹھہرو۔ نہیں، وہ نازی ہے نا، وہ اتنا تھیلا بھر کے گولیاں لاتی ہے اور اس کے بعد ساری میرے منہ کو پیالہ سمجھ کر انڈیل دیتی ہے۔ جیسے چائے کا پیالہ بھر جاتا ہے نا، ویسے ہی میرا منہ بھر دیتی ہے۔ لیکن وہ تو تمہارے بھلے کے لیے کرتی ہے تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے۔ ٹھیک ہو کر میں کیا کروں گا؟ یہ میں کل بتاؤں گی۔ اوکے، اب ہٹو سامنے سے۔ ناہید اس کی باتیں سن کر ہنستی رہتی تھی اور بعض اوقات تو گھر جا کر بھی کبھی اس کی باتیں اسے ہنسا دیتی تھیں۔ سب لوگ اشتیاق صاحب کے سامنے موجود تھے۔ وہ سب سے ایک ایک کر کے ان کی تعلیمی قابلیت پوچھ رہے تھے۔ نازنین آخر پر کھڑی تھی کہ اس کو مین برانچ میں جانا ہی نہ پڑے۔ اشتیاق صاحب لڑکوں کے پاس سے تو ہوا کی طرح گزر جاتے تھے، لیکن لڑکی کے پاس قدرے ٹھہر جاتے تھے اور سر تا پاؤں غور سے دیکھتے تھے۔ آخر کار نازنین کی باری آ ہی گئی۔ تمہاری قابلیت کیا ہے؟ میرا مطلب ڈگری۔ سر بی ایس بھی نامکمل ہے اور سر ایف ایس سی سے بھی بہت کم نمبر تھے۔ کہہ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور سب لوگ باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں سلیکٹڈ لوگوں کی لسٹ لگنی تھی اور نازنین یقینی طور پر دعا کر رہی تھی کہ اس کا نام لسٹ میں نہ ہو۔ ابھی وہ اسی سوچ میں ہی تھی کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا اور سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ کہانی میں آگے کیا ہوا؟ نازنین کو کس نے کال کی؟ کیا ارسل ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے کہانی کا اگلا حصہ۔